أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العلی العظیم۔ نوحے کے چند اشعار سے پہلے ایک چھوٹی سی ربائی ہے جو آپ لوگ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، سماعت فرمائے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے وہاں جاتا ہے، خورشید سر شام
کہاں جاتا ہے. نوحے کے چند اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کے حوالے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو سرننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا. سجاد سے پوچھ. چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے. سادات کھڑے تھے. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے. سادات کھڑے تھے. سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی. اس ننھی سی میت کو بندھے
ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسان تھا سب کا برا حال جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسان تھا سب کا برا حال اس ننھی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا تھی ایک رسن بار اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے تھی ایک رسن بار اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا نام سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں آنا سجاد سے پوچھو نعرہ صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ شبانہ علی خان نگار بنت مہدی نواب طیب کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدایا تمام مرحومین مرحومات بخصوص مرحومہ کے درجات کو بلند فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت أقدام الأمهات روضة من رياض الجنة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی مجلس ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو بھلاتے نہیں ہیں، بھول نہیں جاتے ہیں، بلکہ انہیں یاد رکھتے ہیں. ایک محترمہ کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے. ایک شوہر نے اپنی زوجہ کے لیے، ایک بیٹے نے اپنی ماں کے لیے یہ فرش عزا بچھائی ہے اور یہ مجلس برپا ہوئی ہے. خدا کا شکر ہے کہ مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں ہم، اور مکتب اہل بیت میں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو قرآن کا ذریعہ بنا کر ہدیہ بھیج سکتے ہو. اپنے مرنے والوں کو اہل بیت کا تذکرہ کر کے ہدیہ بھیج سکتے ہو. ان کے فضیلتوں کو ذکر کرو گے تو بھی ثواب پہنچے گا، ان کے مصائب کو ذکر کرو گے تو بھی فائدہ پہنچے گا. بہرحال مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے اس پر گفتگو کی جائے. موت کے لیے کیسے تیاری کی جائے اس پر گفتگو کی جائے. صدقہ جاریہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ کچھ سوالات ہیں. یقیناً موت کی حقیقت کیا ہے، میں کسی سائنس کی روشنی میں موت کی حقیقت نہیں بیان کرنا چاہتا. میں کسی فلسفے کی روشنی میں کہ فلسفے بیان کر کے کہ موت اور روح کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے کچھ مطلب نہیں بیان کرنا چاہتا. نہیں، ہم تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو ذریعہ بناتے ہیں. لہٰذا ہم روایتوں میں یہ دیکھیں گے کہ موت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. مقدمے کے طور پر اس بات کو ذہنوں میں رکھ لیں ہم کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا ہے. موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملا ہے. اللہ کا انکار کرنے والے پائے گئے ہیں جنہوں نے کہہ دیا نتھنگ از گاڈ، خدا ہے ہی نہیں. رسول اللہ کا انکار کرنے والے ملے ہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا. ائمہ معصومین کا انکار کرنے والے ملے ہیں. ہر چیز کا انکار کرنے والے ملے ہیں. قیامت کا انکار کرنے والے ملے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملا ہے. موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملا ہے. موت کے نام سے ڈرنے والے بھی ملتے ہیں، موت کو گلے لگانے والے بھی ملتے ہیں، موت کے نام پہ خوش ہونے والے بھی ملتے ہیں. لیکن موت سے کوئی انکار کرے کہ موت نہیں آئے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. یقینی ایک امر ایسا ہے کہ ہر انسان موت کو
مانتا ہے. لہذا صاحبان ایمان دیکھیں ان کی گفتگو نہیں ہے کہ جو اسی دنیا کو فنا سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو نہیں ہے جن کے لیے قرآن مجید نے یہ کہہ کر بلایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے. ان کی گفتگو نہیں ہے کہ جو دنیا کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو نہیں ہے کہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ گفتگو ان کی ہے کہ نہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، جن کو معلوم ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ملے گا، ان کی گفتگو ہے. جب ان کے پاس آ کے ہم پوچھتے ہیں کہ موت آپ کے لیے کیا ہے، موت کیسی ہے، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی حدیث پاک میں، الموت ریحانۃ المومن، مومن کے لیے موت ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے. موت سے ڈرتا نہیں ہے مومن، موت کو گلے لگاتا ہے. اسی لیے کہ سرکار رسالت نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. بھئی ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں، ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے دنیا میں، کہ دنیا کی نعمتیں تو ہمارے کسی قدر و قیمت کی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا کی نعمتوں کا ہمارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم مانتے ہی نہیں دنیا کی نعمتوں کو، اس لیے کہ جس چیز کی جو نعمت ہمیں سب سے بڑی مل چکی ہے، حدیث کے طور پر، ثبوت کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے نے یہ عرض کیا، یا ابن رسول اللہ پریشان ہوں، فقیر ہوں، مال دنیا نہیں ہے. اچھا، فقیری مال دنیا کا، یہ بتاؤ اگر اس دنیا کو زر و جواہرات سے پر کر دیا جائے، یہ پوری کائنات زر و جواہرات سے پر کر کے رکھ دیا جائے، تو یہ بتاؤ کیا تم ان زر و جواہرات کے بدلے میں ہماری محبت کو بیچ دو گے؟ اہل بیت اطہار کی جو محبت تمہارے دل میں پائی جاتی اس کو بیچ دو گے تم؟ یہ سوال کر رہے ہیں کون؟ فرزند رسول پوچھ رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کیا تم بیچ دو گے؟ آنے والے نے کہا یا ابن رسول اللہ ہرگز نہیں، آپ کی محبت سے. تو کہا پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس، جب ساری کائنات کی کو اگر ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے، اس کے مقابلے میں ہماری محبت کو نہیں بیچ رہے ہو، تو پھر اس دنیا کی نعمتوں سے جب بیچنے نہیں دیتا، یار تم فقیر کیسے ہو؟ جس کے پاس ہماری محبت پائی جاتی ہے وہ دنیا میں فقیر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل، پھر وہ فقیر نہیں ہے. تو ایسا مومن کہ جو دنیا کی نعمتوں سے محبت نہیں کرتا، دنیا کی نعمتوں سے دل نہیں لگاتا، خوش نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا مال دنیا ملے گا، ایسے مومن کے لیے تحفہ موت ہے. نبی کریم فرما رہے ہیں تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. تو یہ موت کی حقیقت ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما انفع الموت، موت سے زیادہ فائدہ کسی چیز نے نہیں پہنچا ہے، لمن اشعر الایمان، جس نے ایمان کو اپنا شعار بنا لیا، وَالتَّقْوَى قَلْبَهُ، جس نے ایمان و تقوی کو دل میں اتار لیا، جس نے دل سے ایمان و تقوی کو شعار بنا لیا، جس نے دل سے ایمان و تقوی کو گلے لگا لیا، اس کے لیے کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے سوائے موت کے. موت اس کو بہترین فائدہ پہنچائے گی، موت اس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی. موت سے پھر بڑی کوئی چیز نہیں ہے. کون سی چیز مال پہنچائے گا فائدہ، دولت فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ چیز پہنچائے گی تو موت پہنچائے گی. اسی لیے ہم کو تو مولا کائنات نے یہی بتایا، خلقتم للبقاء لا للفنا، اے میرے چاہنے والوں تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے.
دنیا کی نعمتیں یہ تو سب کیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، تم جانتے ہو کہ دنیا کی نعمتیں تو سب چھوٹی سی ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت سب سے زیادہ محفوظ رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو وہیں کی نعمتیں تو ہمیں مل رہی ہے، جس نے ایمان کو اپنا شعار بنا لیا، جس نے تقوی کو اپنے دل میں اتار لیا، اس کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں شک نہ کرے کوئی علی کا چاہنے والا، علی کی محبتوں کو دل میں رکھنے والا، کہ موت پھر اسے ڈرنے کا کام نہیں ہے، موت سے نہ ڈرو، موت کو گلے لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایمان کو گلا لگا لیا، تقوی کو گلا لگا لیا، تو جب ایمان و تقوی تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں تو پھر موت تمہیں فائدہ پہنچائے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی لیے کہا گیا موت الابرار راحت لانفسہم، جب ایک نیک انسان مرتا ہے تو خود اس کو آرام ملتا ہے۔ جب اس دنیا سے جا رہا ہے، نیک انسان جا رہا ہے، مومنہ دنیا سے گئی تو اب اس کو آرام مل رہا ہے، راحت لانفسہم، وہ انسان جو نیک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آرام پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمایا موت الفجار راحت للعالم، ایک بد کردار انسان، ایک بد عمل انسان، ایک ظالم انسان، ایک فاجر انسان، موت الفجار جو کسی بھی قسم سے برا انسان ہو، راحت للعالم، وہ دنیا والوں کے لیے آرام کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اگر مومن اس دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے نجات مل رہی ہے، دنیا کی تکلیفوں سے نجات مل رہی ہے، دنیا کی آفتوں سے نجات مل رہی ہے، امتحانات دنیا سے یہ نجات پا کر آخرت کو گلے لگا رہا ہے۔ راحت لانفسہم، نبی کریم فرما رہے ہیں، مولا کائنات کی یہ حدیث ہے، فرما رہے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ موت الابرار راحت لانفسہم، اپنے لیے ہے، اور موت الفجار راحت للعالم، پوری کائنات کو سکون ملتا ہے جب بد کردار انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی برے انسان کے اس دنیا سے جانے کے پر آپ کی زبان سے شکر خدا نکل گیا تو اس سے ڈریے نہیں، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو روایت بیان کر رہی ہے۔ ہر انسان برے انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد سکون اور آرام کی سانس لیتا ہے، لیکن جب خود انسان مرتا ہے، مومن انسان، تو خود کو سکون ملتا ہے۔ لہذا موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ موت کی حقیقت معلوم ہو گئی، موت کی حقیقت، لہذا موت کیا ہے معلوم ہو گیا۔ افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت، اگر دنیا میں انسان زاہدانہ زندگی گزار رہا ہے تو سب سے بڑا زہد یہی ہے کہ انسان موت کو یاد کرے۔ اگر انسان موت کو یاد کرے گا تو پھر موت کو یاد کرنے کے لیے موت کی تیاری کرے گا، موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا۔ ورنہ اگر انسان بہترین ذکر دنیا میں موت کو ذکر کرو، اہل بیت کا تذکرہ کرو نا، اہل بیت کے فضائل کو کرو نا، یاد کرو نا، اہل بیت کے فضائل یاد کر کے اس کو عمل میں لے آؤ نا، یہی تو سب سے بڑی فضیلت ہے انسان کے لیے۔ آج کی دنیا میں ہر طرف سے جب انسان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یلغار ہے، طرح طرح سے انسان کو خدا سے دور کیا جا رہا ہے، اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے، اعمال و عبادات سے دور کیا جا رہا ہے، بے عمل انسان کو جنت بانٹی جا رہی ہے، تو آج کے دن میں انسان کو سب سے زیادہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ افضل الزہد ذکر الموت۔ نبی فرما رہے ہیں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو گے تو جھوٹی جنتوں کے پیچھے نہیں بھاگو گے، موت کو یاد کرو گے تو جھوٹی دنیاوی نعمتوں کی طرف نہیں بھاگو گے، موت کو یاد کرو گے تو سچی ملنے والی جنتوں کی طرف جاؤ گے، سچی ملنے والی حقیقتوں کی طرف جاؤ گے۔ موت کو یاد کرو گے تو پھر تم غافل نہیں ہوگے، موت کو یاد کر کے تمہیں جو کچھ ملنا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ وہی چیز ہے کہ جس سے تمہیں سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ انسان توجہ فرمائے، نبی کریم فرما رہے ہیں وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ التَّفَكُّرُ، افضل الزہد فی الدنیا، دنیا میں سب سے بڑا زہد ذکر الموت ہے، اور سب سے بڑی عبادت التفکر، غور و فکر کرنا ہے۔ انسان دیکھے فمن اثقلہ ذکر الموت، اگر کسی نے موت کے ذکر کو اپنے لیے ثقیل جانا، یعنی ہمہ وقت انسان اگر موت کی یاد میں ہے،
بچوں کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، بیوی کے لیے رزق تلاش کر رہا ہے، خوشی کا سامان فراہم کر رہا ہے تو یہ سوچ کے فراہم کر رہا ہے کہ ہمیں اس کا اجر ملنے والا ہے، یقین ہے ہمیں ملے گا۔ ہر وقت انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وجد قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ پاؤ گے۔ جس طریقے سے نبی کریم نے کہا ماں کی خدمت کرو گے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اسی طریقے سے اگر انسان موت کو یاد کر رہا ہے تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ لہذا موت کی تیاری کیسے کیا جائے؟ اس طریقے سے تیاری کیا جائے کہ اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنی ہوس رانیوں کو انسان کنٹرول میں کرے، ان ساری ہوس و خواہشات کو ان کا غلام نہ بنے بلکہ ان کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ سوار نہ ہو ہمارے اوپر کہ ہوس روایت کے مطابق مولا کائنات نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے علی والوں، اپنے آپ کو خواہشوں کے گھوڑے پر، مرکب پر سوار نہ کرو بلکہ خواہشوں کو اپنے اوپر سوار کر لو، اس طریقے سے کہ وہ تمہاری مہار پکڑ کر تمہیں ادھر ادھر نہ لے جائیں بلکہ تم جدھر چاہو ادھر موڑ دو۔ اپنی خواہشوں کو ایسا بناؤ کہ یہ خواہشیں یہ چاہتے ہیں صرف لقاء الہی، ملاقات پروردگار پہ جا کے ختم ہو، ملاقات اہل بیت پہ ختم ہو، اپنے مولا کی ملاقات پہ ختم ہو، یہ تمہارے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ذکر الموت یمیت الشہوات، اگر تم موت کو یاد کرو گے تو یہ خواہشات نفسانی جو ہے نا، یہ جو مال کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، منصب کی خواہش ہے، حکومت کی خواہش ہے، چاہتے ہیں، سیکس ہے تمہارے اندر، جو کچھ بھی پایا جاتا ہے یہ سب کیا ہے؟ موت کو یاد کرو، یہ سب خود بخود ڈاؤن ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یمیت الشہوات، ساری شہوتیں ختم ہو جاتی، مر جاتی ہیں جو بھی انسان کے نفس میں ہے۔ اب انسان نہیں مرتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے لیکن خواہشات دنیاوی اس کی مر جاتی ہے، خواہش اس کی خواہشات رحمانی بن جاتی ہے، الہی بن جاتی ہے۔ وَيَقْلَوْ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ، اگر انسان موت کو یاد کرتا ہے تو جو غافل ہونے کی میدان فراہم ہوتا ہے، جس سے انسان کے اوپر غفلت آتی ہے، وہ سب اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے۔ موت اکھاڑ پھینک دیتی ہے غفلت کے سارے باغات کو۔ موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی زرق و برق، زخرفہا و زبرجہا، جو یہ ہے نا دنیا کی جو زرق و برق ہے نا، یہ کبھی انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچے گی۔ موت کو یاد کر رہا ہے انسان، کبھی دنیا کی لذتوں میں نہیں ڈوبے گا اگر موت کو یاد کر رہا ہے انسان۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم کی فرمائش ہے وَيُقَوِّ الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، موت کو یاد کرو گے تو انسان کا دل قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم سے جتنا وعدہ کیا جائے گا وہ ہمیشہ تمہارے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو نیک عمل انجام دے گا تو اس کو ہم کیا کیا عطا کریں گے؟ بھائی یعنی جو بھی انسان نیک عمل انجام دے گا، جو بھی انسان نیکیوں کی طرف جائے گا، جو بھی انسان خدا کی اطاعت کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، اس کو سب عاقبت ملے گی۔ تو اگر انسان موت کو یاد کرے گا تو جب نیکیوں کے بدلے میں جنت ملنا ہے، جب نیکیوں کے بدلے میں اہل بیت ملنے والے ہیں، جب نیکیوں کے بدلے میں ہمیں امام زمانہ کی مرضی ملنے والی ہے، تو وہ نیک کام انجام کرو گے، موت کو یاد کرو گے۔ یقوی القلب بمواعد اللہ، جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا وہ تمہیں ملے گا۔ موت کے ذریعے سے تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے وعدوں کو یاد کرو گے۔ وَيُرِقَّ الطَّبْعَ، اور موت کے ذریعے سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یاد کرو موت کو، دل نرم ہو جائے گا، سنگ دل نہیں ہوگے، گناہوں کی طرف جائی جاؤ گے بلکہ دل نرم ہو جائے گا۔ وَيُكْسِرُ آلام الْهَوَىٰ، اور جو خواہشات جو ظاہر بظاہر ہے نا، یہ سب ٹوٹ جائیں گی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔
لہٰذا موت کو یاد کرو، اکثر ذکر الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ فما عبد اکثر ذکر الا احیا قلبہ، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں زندگی میں لذتیں اٹھاؤ تو یہ جان لو کہ لذتیں کسی اور چیز سے نہیں ملیں گی، موت کو یاد کرو، دنیا میں لذتیں اٹھاؤ، تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ احیا اللہ قلبہ، اللہ وہون علیہ الموت، اور موت آسان بنا دے گا۔ پھر تو جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے ویسے تمہارے جسم سے جان نکل جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا موت کو یاد کرو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ موت کو یاد کرو۔ توجہ فرمائیں، تو موت کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے جب پوچھا گیا موت کیا ہے تو موت آپ نے فرمایا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ امام نے فرمایا، مثال دے کر فرمایا، 11ویں امام کا یہ واقعہ ہے کہ جنہوں نے مثال دیا، اپنے ایک چاہنے والے کے سرانے پہنچے، حالت اعتذار میں تھا، کہا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ امام کا چاہنے والے تھا۔ کہا موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہا موت سے ڈر لگ رہا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا بھائی تم 200 اور 500 میٹر کے گھر میں رہ رہے ہو، 200 اسکوائر فٹ کے گھر میں رہ رہے ہو، موت تمہارا تبادلہ ہے، اس 200 اسکوائر فٹ کے گھر سے نکل کر تبادلہ ہو رہا ہے تمہارا 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر میں، مثلا 2 لاکھ کے گھر میں، مثلا 2 لاکھ اسکوائر فٹ، ایک وسیع گھر کی طرف جا رہے ہو، ایک چھوٹے سے گھر اوندے سے تم نکل گئے، تو تمہیں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موت سے ڈرو نہیں۔ امام نے فرمایا کہ موت سے ڈرو نہیں، آسانی سے اس نے جان دے دیا۔ تو موت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری طرف جاتا ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، نیک اعمال کو کرتا رہے، دنیا کو آباد کرتا رہے، موت کو یاد کرتا رہے، آخرت کو سنوارتا رہے۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا کام کرے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ خود انسان کے لیے تو فقہی روایتوں کی بنیاد پر جو ہم سے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وقف کرنا ہے، کہ انسان اپنے مال کو وقف کر دے۔ نبی کریم نے فرمایا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا جن کو تم وقف کر دو، مسجد بنا کر وقف کر دو، نہریں کھود کر وقف کر دو، کنواں کھودوا کے وقف کر دو، راستے بنا کے وقف کر دو، یہ سارے کام بتائے گئے ہیں۔ انسان وقف کرنے کے لیے جو وقف کی ایک فضیلت ہے کہ اس فضیلت کا ثواب، وقف کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ لیکن ایک روایت میں جو نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جو مذہب شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ من سنہ سنتن حسنہ، جس نے بھی کوئی نیک سنت رکھا تو اس کو اجر ملے گا، بما عمل بہ، جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا الی یوم القیامہ۔ جو سنت قائم کر کے جانے والا جا رہا ہے، اس سنت پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، جتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اس سنت پر عمل کرنے والا جو سنت پہ عمل کر رہا ہے اس کو ثواب ملا، وہ سنت قائم کر کے گیا، نیک بات قائم کر کے گیا، اس پر عمل میں اس کو اجر ملے گا۔ جب تک وہ سنت باقی رہے گی قیامت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ تو ہے وقف کی صورت میں۔ لیکن نہیں، ایک انسان قربتاً الی اللہ اگر کوئی کام انجام دے رہا ہے تو روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ قربتاً الی اللہ انجام دینے والے کاموں کا بھی اس کو ہمیشہ ثواب ملے گا۔ کیا مطلب ہے قربتاً الی اللہ انجام دینے والے؟ بھائی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے، جس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ہدایت کے راستے پر لگایا ہے، تو قربتاً الی اللہ ہی تو ہے یہ کام، راہ خدا میں انجام دیا ہے اس نے۔ خداوند عالم نے کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کام۔ اب
امام حسین کو آئیڈیل بنا کر جو بھی ان کے راستے پر چلے گا قیامت تک امام حسین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ امام خمینی نے اگر انقلاب برپا کر کے دنیا بھر کے سوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا کہ استعمار اور استبداد کے خلاف آواز کو بلند کرو، آج اگر 40 سال سے دنیا میں ایک بیداری پیدا ہوئی، دشمنوں کے خلاف، غاصبوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف ایک بیداری ہوئی، تو اس کا ثواب انہیں مل رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا نیک کام کر رہا ہے، اگر اس کا سلسلہ باقی ہے، جاری ہے، تو یہ نیک کام مل رہا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کس کو کہا گیا ہے؟ ہر نیک کام کو کہا گیا ہے۔ روایتوں میں صدقہ جاریہ مسجد بنانے کو کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب تک مسجد باقی رہے گی، جانتے ہیں آپ مسجد کے بارے میں روایت ہے کہ ایک انسان نے اگر کہیں پر مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد وہاں پر صیغہ پڑھ دیا یہ مسجد ہے، تو اب جب مسجد کا صیغہ پڑھ دیا گیا، مسجد بنا دی گئی، اب وہ مسجد کی عمارت باقی رہے یا نہ رہے، قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے۔ تو یہ مسجد بنانے والے کو قیامت تک کے لیے ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے علاوہ اب اس میں جب تک نمازی آتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے وضو خانہ بنوا دیا کسی مسجد میں کسی جگہ پر، تو اب یہ وضو کرنے والے جب تک وضو کرتے رہیں گے ثواب جاریہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے پانی پینے کے لیے کہیں پر پائپ سے سبمرسیبل کی بورنگ کروا دیا، ٹنکی لگوا دیا، ٹانکی بڑی بڑی لگوا دیا، کہیں پر سبیل لگوا دیا، کولر لگوا دیا، واٹر کولر لگوا دیا، پانی پینے کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جیسے کہ روایتوں میں ہے کہ من حفر بئرن، کسی نے کنواں کھود دیا ہے، تو اب جیسے کنواں کھودنے کا زمانہ نہیں ہے لیکن بورنگ کرانے کا زمانہ تو ہے، بورنگ کرانے کا، سبمرسیبل لگوانے کا تو زمانہ ہے۔ تو اب اگر کسی نے یہ کام کروا دیا اور پانی پینے کے لیے سب کا انتظام کر دیا، لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچوا دیا، تو جب تک یہ چیز باقی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اسی طریقے سے اگر کسی نے یتیم نوازی کی ہے تو یتیموں کے لیے یتیم خانہ بنوا دیا ہے، تو جب تک یہ خدمت جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم نے ایک یتیم خانہ بنوایا، آپ نے ایک یتیم خانہ بنوایا، اس یتیم خانے کو آپ نے بنوایا، وہ 100 سال تک عمارت باقی رہی۔ اب اس کے بعد اس 100 سال میں ہر سال 2 4 10 یتیم آئے، پلتے رہے۔ اب وہ یتیم جو وہاں پر پل کے بڑھ کے گئے، وہ جتنے بھی نیک کام کرتے جائیں گے اس یتیم خانے میں آنے والے یتیم بچے کے ذریعے، کیونکہ ہمارے یتیم خانے میں اس بچے کو سرپرستی ملی ہے، اب وہ خود نیک کام کرے گا، اس کی اولاد نیک کام کرے گی، یہ سلسلہ باقی رہے گا جب تک جتنے یتیم آئیں گے جائیں گے اور ان کا نیک کام ہوتا رہے گا، اس ثواب میں انسان شریک رہے گا جس نے یتیم خانہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے روایت میں ہے کہ شعر سڑک بنایا، راستہ بنایا ہے، تو اب اس راستے پہ لوگ چلتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ باغ لگا دیا ہے تو باغ سے لوگ کھاتے رہیں گے مومنین کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، جو آج کے دور میں بھی ہم انجام دے سکتے ہیں، تو ہم یتیم نوازی کر کے، یتیموں کی سرپرستی کر کے ہم صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو انسان اپنے لیے صدقہ جاریہ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا مرحوم باپ چلا گیا اس دنیا سے، ماں چلی گئی، اب اگر کوئی ماں اور باپ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھیجنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے صدقہ کہ جو ہمیشہ سلسلہ جاری رہے، تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ان کاموں کو انجام دلوائیں، مسجد بنوا کے ثواب اس کا اپنے والدین کے نام لکھوا دیں، امام باڑہ بنوا کے ثواب اس کا، امام باڑے کے بنانے کے بعد اس کا ثواب، تختی لگوانے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تختی لگوائیے، لیم پلیٹ لگوائیے، فاتحہ پڑھوائیے، نہیں، آپ نے مسجد بنوائی، کسی کو نہیں معلوم، آپ نے خود ارادہ کیا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی روح کی خوشی کے لیے یہ مسجد بنوائی، اپنے پروردگار سے کہا میرے اللہ جب تک یہ مسجد میں بنوا رہا ہوں میں رہوں یا نہ رہوں،
یہ امام باڑہ میں بنوا رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو ہدیہ کرنا، تو ہمیں بھی ملے گا، والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گا۔ یتیموں کی سرپرستی کریں گے، ثواب والدین کو بھیجیں، ان کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، قربانی کا زمانہ ہے، قربانی کر کے فقیر و نادار کو کھلا رہے ہیں، جو برحق ہیں واقعاً، جن کا پیشہ ہے وہ نہیں، جو برحق واقعاً حقدار ہیں، ان کو کھانا کھلانا، ان کے لیے نیک کام کرنا، مسجد بنوانا، امام باڑے بنوانا، سڑکیں بنوانا، یہ وہ کام ہیں کہ جن کو ہم اپنے مرحومین کے لیے بھیج سکتے ہیں، مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بطور خاص آج کے اس دور میں، آج کے اس حالات میں میں اپنے سامعین، تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ آج کے اس کورونا کے حالات میں سختیاں زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی مدد پہنچا سکتے ہیں، راشن کی مدد، تو اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیے، اور غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجئے، ان کی پڑھائی کا انتظام کیجئے۔ واقعاً بہت بڑا ثواب مرحومین کو بھی ملے گا، قبریں منور ہوں گی، روشن ہوں گی، تاریکی ختم ہوگی، اور ثواب کا ثواب ملے گا۔ لہذا انسان قرآن مجید میں دیکھے، یعنی خود سورہ یاسین میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، ہم بے شک ہم زندہ کرنے والے موتوں کو، اور ہم لکھتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے، ما قدموا، جو انہوں نے بھیجا، وآثارہم، ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ تو ہم جو کر کے جائیں گے، یا ہم جو اپنے مرحومین کے لیے کروائیں گے، وہ سب لکھا جائے گا، وہ سب ہم کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی مرحومین کو بھی ہمارے فائدہ پہنچائے گا، ہم کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے ہدیے، تحفے، ہر قسم کی مدد کرنا چاہیے، اور ان کو بھیجنا چاہیے۔ جو قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کو بتایا ہے، میں نے عرض کیا قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید وقف پر کی گئی ہے، کہ انسان وقف کر کے اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر پہنچا سکتا ہے، ورنہ خود یہ جو آیت سورہ یاسین کی ہے، اس کی تفسیر علماء نے جو بیان کیا ہے، علامہ طباطبائی نے اس کی تفسیر کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ جو انسان عمل انجام دیتا ہے، والمراد بآثارہم ما ترکوہ لما بعد موتہم من خیر یعملو بہ، اس آثار سے مراد یہی ہے کہ جو مومنین چھوڑ کر جاتے ہیں، کہ ان کی موت کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کتعلیم علم ینفع بہ، جیسے کہ کسی کو علم سکھا کر گئے، کتابیں لکھ کے گئے، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، شاگرد بنا کے گئے ہیں، وہ دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اب جو بھی اپنا علم کا ذریعہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ يُصَلِّ فِيهِ، کہ فرما رہے ہیں علامہ طباطبائی آیت کی تفسیر میں، کہ یا مسجد کو بنایا ہے کہ جس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یا بنایا ہے میزات یتوضا فیہا، اور یا وضو کے لیے وضو خانہ بنا دیا ہے، اور فرما رہے ہیں اور آثار میں وشر یعمل بہ کوضع سنت مبتد یسن بہا، یا بری سنتیں رکھ کے گیا ہے انسان، تو برے آثار اس کے انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، برے عمل اس کے اوپر آ جاتے ہیں، جتنے اس برائی میں مبتلا ہوتے جائیں گے، ان سب کی برائی انسان کے اوپر اس کا عذاب میں شریک ہوتا جائے گا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، لہٰذا اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس آیت کے روایت میں جو انہوں نے روایتیں مطرح کی ہے کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی روایت ہے، نبی کریم کی زبانی اس روایت ہو کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس سے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، عمل کا سلسلہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، جب انسان کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا ہے، اور علم ینفع بہ، ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے کہ جو اس کے لیے دعا کریں۔ تو اب اگر انسان صدقہ جاریہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یا علم چھوڑ کر جا رہا ہے، یا اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، ایسی اولاد جو نیک اور صالح ہو، جو اس کے لیے دعائیں کریں، ایسی نہیں کہ جو دنیا میں
میں ہی والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے کہ ماں باپ تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد پھر وہ کیا کریں گے۔ نہیں، ایسی اولاد جو کہ مرنے کے بعد ان کے لیے ہدیے بھیجے، تحفے بھیجے، ہر قسم کا ان کے لیے سامان کرے، تو اگر ایسا انسان انجام دیتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا ثواب مرنے والے کو ملا کرتا ہے، صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرے، یہ وہ صدقے ہیں کہ جو انسان کو پہنچتے رہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اور بھی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکتا ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی ہیں، ہمیں سب سے پہلے موت کی تیاری کرنا چاہیے، اور موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے لیے اپنے اعمال کو اچھا بنائے، پھر ڈرے نہیں، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی زندگی ہوگی انسان کی، یقین جانیے۔ اور جو نیک اعمال ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج شب شہادت ہے، ہمارے 5ویں امام کی شب شہادت ہے۔ ہاں، عزاداران مظلوم، بہت گھٹن کا عالم تھا، بہت سختیوں کا عالم تھا ہمارے 5ویں امام کے زمانے میں۔ ہشام ابن عبد الملک، جس کی حکومت زیادہ تر حکومت میں امام کا زمانہ گزرا ہے، بہت سختیاں کرتا تھا، بہت زیادہ سختیاں امام کے اوپر تھیں، اور اس طریقے سے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے لوگوں کا ملنا جلنا مشکل ہوتا تھا۔ صفوان ابن یحییٰ کہتا ہے کہ میرے دادا نے مجھ سے روایت نقل کی ہے کہ میرے دادا امام باقر علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے قریب پہنچے، اور میرے دادا نے جا کے اس سے اجازت مانگی کہ اجازت ہے یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے گھر ہوں۔ امام نے منع کر دیا، اپنے خادم سے کہا کہ نہیں، ان کو نہ آنے دو، یہ واپس چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پلٹا، اور گھر پلٹ کر میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ جبریہ امام کے پاس جاتے ہیں، حروریہ امام کے پاس جاتے ہیں، قدریہ امام کے پاس جاتے ہیں، شیعہ امام کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ الگ الگ فرقوں کے بارے میں نے سوچا کہ یہ جو شیعہ نہیں ہیں، یہ فرقے تو امام کے پاس جا رہے ہیں، لیکن امام نے، فرزند رسول نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ سوچ رہا تھا، پریشانیوں کے عالم میں تھا، بہت زیادہ سوچ رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے سوچا کہ کون آیا، میں نے دیکھا کہ امام کا خادم ہے اور کہہ رہا ہے کہ امام نے ابھی تمہیں بلایا ہے۔ امام پہنچے، امام کی خدمت میں کہا، میں نے ابا اپنی ڈالی اور امام کی خدمت میں پہنچا۔ جب پہنچا تو امام نے میرے سلام کا جواب دے کر یہی کہا کہ سنو، جبریہ آتے ہیں، قدریہ آتے ہیں، حروریہ آتے ہیں، لیکن ان پر پہرا نہیں ہوتا، لیکن فلاں فلاں یعنی جاسوسوں کا نام لیا کہ ان سختیوں اور ان جاسوسوں کی وجہ سے میں نے اپنے چاہنے والوں کو نہیں آنے دیتا کہ مشکلات میں گر جاؤ گے، پریشانیوں میں گر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی مشکلات تھی ہمارے 5ویں امام کے لیے۔ عزادارو، 5ویں امام کی شب شہادت ہے، ایک مومنہ کی مجلس ہے۔ عزادارو، ہمارا 5واں امام، عزادارو، 5واں امام، تاریخ نے لکھا ہے کہ ہمارے 5ویں امام یہ کہتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی بیماری آئے تو تم ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سے توسل کرو اور بلاؤ۔ عزادارو، جس وقت امام کو زہر دیا گیا اور جس طریقے سے تاریخ نے مفصل طریقے سے نہیں لکھا، مرموز اور رمز طریقے سے آیا ہے کہ ہاں امام کو زہر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام کو ایسے گھوڑے پہ زین لگائی گئی جس پہ زین پہ زہر تھا، امام کے ران پہ اس زہر کا اثر ہوا، 3 دن تک وہ ران میں زہر ورم کیا اور پھر امام شہادت پا گئے۔ عزادارو، اس روایت میں ملتا ہے کہ امام دوسروں سے کہتے تھے، میں یہی کہوں گا، امام جب آپ دوسروں سے کہتے تھے تو آپ کے بھی مقتل میں لکھا
ہے کہ امام نے اپنی جد ماجدہ کو فریاد کر کے بلایا کہ اس زخمی حالت میں اپنے دادی کو بلایا، توسل کیا، یا ابن رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے آپ کی جد ماجدہ کا آپ کی شہادت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام آپ نے بلایا، ذرا سوچے کہ جس وقت زہرا پہ دروازہ گرایا گیا، ارے دشمن جب گھر میں آئے، دروازے میں آگ لگائی گئی، در و دیوار کے درمیان آپ کی جد ماجدہ آئی تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ میں امینی نے یہ لکھا ہے، استاد فاطمی ریا پڑھتے ہیں کہ جس وقت شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی تو آواز دیا ولدی یا مہدی، اے میرے لال مہدی، آزادارو ہماری شہزادی۔ اے آزادارو ایک مومنہ کی مجلس ہے، یقیناً ان کے بچوں نے اپنی ماں کو غسل و کفن دیا ہوگا، بڑے اطمینان سے لے کر قبر کی منزلوں تک پہنچے ہوں گے اور لے جا کے قبر کے حوالے کر دیا ہوگا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اے عزیزو، اے زہرا کے چاہنے والو، کبھی تم نے سوچا کہ شہزادی ارے جس وقت زخموں کی تاب نہ لا سکی تو کس طریقے سے ان کے جنازے کو اٹھایا گیا؟ ارے شب کے سناٹے میں جس وقت علی غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے علی آپ اس طریقے سے بے قرار کیوں آواز دیا؟ ارے جب میں غسل دے رہا تھا، جب بازو پہ ہاتھ پڑے تو بازو ورم کردہ، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اس عالم میں زہرا اس دنیا سے گئی کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ عزادار و زہرا کے بچوں نے شب کے سناٹے میں بقی کے پاس پہنچایا، علی نے سب کو روکا، ایک ایسا نور ساتے ہوا کہ پتہ نہ چلا کہ زہرا کی قبر کہاں بنائی گئی۔ مظلومیت کے عالم میں علی نے زہرا کو قبر کے حوالے کر کے آواز دیا، یا رسول اللہ لقد استرجعت الوضیہ، یا رسول اللہ امانت پلٹا دیا، صحیح و سالم دیا تھا، شکستہ پسلیوں سے قبول کیجئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محبت کا واسطہ اس شب شہادت فرزند زہرا امام محمد باقر میں خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کے ذریعے سے مرحومہ کے قبر کے درجات بلند فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا تمام مومنین کے مومنات کی مغفرت فرما۔ خدایا اس شب کی، خدایا شب شہادت کی برکت سے خدایا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا مشکلات کا حل فرما، بخصوص آج اس دنیا سے اس کورونا جیسے منحوس وائرس کا امام زمانہ کی وجود کی برکت سے خاتمہ فرما۔ خدایا امام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدایا مرحومہ کے اور تمام مرحومین مرحومات کے درجات بلند فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.